جشن خاتم النبیین، جشن رحمتاً للعالمین. ہم سب کے شفیع المذنبین، دنیا میں ہمارے لیے رحمت اور آخرت میں ہمارے لیے شفاعت بن کے آئے ہیں. ہم امت ہے اس رسول رحمت کے جس کی شان میں قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ہمارا اللہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے رحمت للعالمین ایک. ہماری کتاب و حدیث و سنت ایک. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سنت اور حدیث ایک کا کیا معلوم؟ آپ کے معلومات کے لیے میں ایک اجتماع میں بھی عرض کیا تھا، ابھی میں دوبارہ عرض کروں کہ ہمارے حدیث ایک ہے. مصادر حدیث منبع حدیث راویان حدیث. آپ کے قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بخاری شریف، بخاری شریف کے استاد 7 شخصیات امام بخاری کے استاد شیعہ ہیں. یہ آپ کے لیے معلومات. 7 شخصیات، اس کو شیوخ البخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور صحاح ستہ میں 15,000 سے زائد احادیث موجود ہیں جن کے راویان شیعہ ہیں. ہمارا حدیث کا مصدر ایک ہے، قرآن ایک ہے. رسول رحمت ہمارے لیے رحمت بن کر کے آئے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحیم. معذرت، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہمارا رسول، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر شاق گزرتا ہے تم کو تکلیف میں دیکھ کر. ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین کے لیے قابل تحمل نہیں ہے ہم کو تکلیف میں دیکھنا. اور ہم ماشاءاللہ ایک دوسرے کو تکلیف دے کر کیف کرتے ہیں. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی دشمنی کے
خواہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رسول رحمت للعالمین رحمت بن کر آئے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان سے بوجھ اٹھانے کے لیے آئے اور گردنوں سے توق اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ رسول رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے آنے کے بعد انسانیت کا شعور ملا، انسانی حقوق کا شعور ملا۔ ہم کو اس رسول رحمت للعالمین نے ایک جامع نظام حیات دیا ہے، جس میں انسان کو انسانیت کا شعور دیا، حقوق انسان کا یہ علمبردار ہے یہ نظام۔ اس میں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی کھوج نہ لگاؤ، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ یہ حقوق انسان اور یہ اسلام جس کو رسول رحمت للعالمین نے پیش کیا ہے۔ رسول رحمت کے آنے کے بعد انسانیت نے شعور کی آنکھ کھولی، تہذیب و تمدن حاصل ہوا۔ یہ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، رسول رحمت نے آ کر اس دنیا کو تہذیب سکھائی، علم کی روشنی عنایت فرمائی۔ آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں، مجھے اس میں تھوڑا سا ہے تحفظات ہے۔ اختلاف امت رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت۔ اختلاف جھگڑا رحمت نہیں ہوتا۔ اختلاف کا مطلب ہے اختلاف یختلفو، آنے جانے کو کہتے ہیں۔ اس امت کے آنا جانا آمد و رفت رحمت ہے۔ چنانچہ اس امت قرآن کے آنے جانے سے انسان کو تمدن ملا، تہذیب ملی۔ آپ کے تاجر جاتے تھے، تاجر، مسلمان تاجر، جن علاقوں میں مسلمان تاجر جاتے تھے وہاں ان علاقوں میں روشنی پھوٹتی تھی۔ یہ تہذیب دیا ہے۔ اس رسول رحمت کے آنے کے بعد دنیا کو روشنی دیا ہے، دنیا کو انسانی حقوق کا شعور دیا ہے جی۔ اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کے لحاظ نہیں رکھتے۔ اب امید رکھتے ہیں اس قسم کے اجتماعات جو ہے وہ برگزار ہوتے رہیں تو ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ مجلس وحدت المسلمین اور اس کے مسئولین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور اس قسم کے بنیادی کام سر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ الاساتذہ، مفسر قرآن، محترم المقام، عزت مآب
شیخ محسن علی نجفی صاحب اپنے خوبصورت افکار سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں محترم المقام عزت مآب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی مدظ اللہ العالی سربراہ جماعت اہل حرم پاکستان آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام و ذی احتشام سیدی قائد اہل سنت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، قابل صد احترام و ذی احتشام مفسر قرآن آغا شیخ محسن نجفی صاحب دامہ فیضہ الجلی، نہایت ہی قابل احترام جناب راجہ ناصر عباس صاحب سربراہ مجلس وحدت المسلمین، قائد ملی یکجہتی کونسل محترم المقام جناب لیاقت بلوچ صاحب، میں سب سے پہلے جناب وزیر صاحب سیدی کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ملی یکجہتی کونسل کی اس دعوت کو، اس عظیم الشان کانفرنس کی دعوت کو بہت ہی بخوشی قبول فرمایا، اور جب ہم دعوت دینے کے لیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ ملی یکجہتی کونسل اتحاد امت کے لیے پاکستان میں بہت ہی اعلیٰ کام کر رہی ہے اور بہت ہی شاندار کوششیں کر رہی ہے ملت کو جوڑنے کی۔ میں تحسین کرتا ہوں ملی یکجہتی کونسل کے اس کام کو، اس لیے میں اس کانفرنس میں ضرور حاضر ہوں گا۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لاہور میں انتہائی کٹھن اور مشکل ترین مراحل میں مصروفیات کے باوجود جو ہی آپ کو وقت ملا تو آپ اس کانفرنس میں تشریف لائے۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ اس ملک میں اتحاد امت کے لیے، بین المسالک ہم آہنگی کے لیے، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ آج ہم جس ہستی کی تعریف، توصیف اور میلاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ۔
کہ میں نے شرق و غرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اس کائنات میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ سیدنا حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ جس طرح انتہائی خوبصورت اور بے مثال ذات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو، انسانیت کو جوڑنے کے لیے بھی جو اعلیٰ پیغامات اور احکام ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی تحمل و برداشت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ ہم علماء کرام کا فرض بنتا ہے، مسجد اور مدرسے سے وابستہ اور ان سٹیجز سے وابستہ افراد کا فرض بنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصیت کو، تحمل و برداشت کی خصوصیت کو پورے معاشرے میں پھیلائیں، اور یہ جذباتی کیفیت، انتہا پسندانہ سوچ، دہشت گردی پر منحصر عوامل کی جو ہے وہ نہ صرف ہم مذمت کریں بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کریں علماء کرام کہ ہم اسی مشن پر چل رہے ہیں جو مشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ہم اسی مشن کے داعی ہیں اور اسی مشن کے پیروکار ہیں۔ جس طرح رسالت مآب نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ان مشکلات سے نکل کر امت کو ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جمع کریں اور امت کے لیے ایک ایسا راہ متعین کریں جس راہ پر چلتے ہوئے ہم اتحاد و یگانگت کے ایسا مظاہرہ کر سکیں کہ دنیا ہمارا نام لے۔ میں تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ ہمارے قائدین، پورے پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل کے قائدین جا رہے ہیں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں جا رہے ہیں، اتحاد و وحدت کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس ملک میں ہم اتحاد و وحدت کی فضا کو قائم اور برقرار رکھ سکیں اور دشمن کی پھیلائے ہوئے جالوں کو تار تار کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کی خیر فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کانفرنس کے آخری لمحات ہیں اور بالکل 5:30 بجے ہم نے اس کا اختتام کرنا ہے۔ صرف 3 مقررین باقی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ توجہ سے سنیں گے، اور جیسا کہ آج ایک خوبصورت اظہار وحدت ہوا ہے، ایک خوبصورت اظہار ہوا ہے یونٹی کا، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ جناب گلزار نعیمی صاحب فرما رہے تھے، اس کانفرنس میں عملی طور پہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اہل سنت برادران کے مراکز میں اہل تشیع نے جا کے دعوتیں دی ہیں اور اہل تشیع کے مراکز میں اہل سنت برادران نے آ کر دعوتیں دی ہیں۔ یوں عملی طور پر آج کے اس اجتماع میں عوامی شرکت بھی اسی طرح ہے۔ تمام اسلامی مکاتب فکر کے افراد، اہل حدیث سے ہمارے دیوبندی بھائی، ہمارے بریلوی بھائی، اہل تشیع، سارے یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک ہی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ ہم سارے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ آج کے دن ہم پاکستان کے کیپٹل سے، پاکستان کی سرزمین سے ایک میسج پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ عشق پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم دشمن کو مایوس کرنے کا سبب بنیں گے۔ اس وقت اختصار پیش نظر ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس کے روح رواں، اس کانفرنس کے میزبان، مجلس وحدت المسلمین کی جماعت کے سربراہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے آغا صاحب مہمانوں کو ریسیو کرنے اس کے لیے گئے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محترم جناب گلزار نعیمی صاحب، محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب باقاعدہ جماعت
اسلامی کے تمام مراکز فعال تھے، جماعت اہل حرم کے تمام مراکز فعال تھے، جمعیت اہل حدیث کے تمام مراکز فعال تھے. سب مل کر استقبال کیجئے گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب. مل کر اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں گے. لبیک یا رسول اللہ. تشریف رکھیں آپ سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ. اما بعد فقط قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ پیغمبر گرامی قدر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کی مناسبت سے ہم یہاں مل بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ کی ذات بابرکات تمام بشریت کے لیے بالعموم، تمام انسانوں کے علاوہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص مرکز وحدت ہے، مرکز عشق ہے. اور اسی طرح 17 ربیع الاول امام صادق علیہ السلام کے میلاد سے منسوب ہے. اس بابرکت موقع پر میں آپ سب بزرگان کو، علماء، شخصیات جو یہاں پر سٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جہاں حال میں موجود ہیں، ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. وقت بہت کم ہے، کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں اپنی باتیں ختم کر دوں. آپ جب تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عربی میں لفظ ارحاسات، ارحاس ان وقائع اور حوادث کو کہتے ہیں جو خارق العادہ ہوتے ہیں اور انبیاء کے اس دنیا میں تشریف لانے پر وقوع پذیر ہوتے ہیں. جب آپ تشریف لائے تو کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہوا، آتش کدہ فارس بجھ گیا جو 1000 سال سے جل رہا تھا، اور کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. یہ ایک خبر تھی. یہ چیزیں ظالموں کے لیے بھی اور مظلوموں کے لیے بھی. مظلوموں کے لیے امید کی خبر تھی ان وقائع کا، ان حوادث کا وقوع پذیر ہونا، اور ظالموں کے لیے اعلان خطر تھا. امید کی ایک کرن تھی جو ان حوادث کی شکل میں دنیا کے مظلوموں کو دکھائی دی. لہٰذا آپ تشریف لائے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جو توحیدی معاشرہ ہو، جہاں تمام انسان صرف ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو، توحید جس کا محور ہو. ایک ایسا معاشرہ جس کی اساس اور بنیاد عدل ٹھہرے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. عادلانہ معاشرہ جہاں پر زندگی کے تمام شعبوں میں عدل ہو، سیاست میں عدل ہو، معیشت میں عدل ہو، سماجی اور اجتماعی اصولوں میں عدل ہو،
قانون کی اساس اور بنیاد اور حقوق کی عدل ٹھہرے، اخلاق اور اخلاقیات کا محور عدل ہو، حتیٰ تعلیم و تربیت کا معیار بھی اور میلاک بھی عدل ہو۔ عادلانہ معاشرہ، عدل کا پرچم اٹھانے والا معاشرہ، عدالت خواہ معاشرہ، یعنی ایسا معاشرہ اور ایسے افراد تربیت پائیں جو عدالت کا، عدل کا پرچم اٹھائے ہوئے ہوں۔ عدالت خواہی، تمام بشریت کے لیے عدالت خواہی، تمام انسانوں کے لیے عدل کا مطالبہ، عادلانہ معاشرہ، ظلم ستیز معاشرہ، لا ترکنوا للذین ظلموا، ظلم سے ٹکرانے والا معاشرہ، مظلوموں کا حامی معاشرہ، ایسا معاشرہ چاہتے تھے۔ قرآن نے سراسر کہا ہے، اور پھر جب کہا لا ترکنوا للذین ظلموا، پھر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولوا منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ مصادیق ہے ظلم کے اور ظالموں کے، یہود و نصارہ۔ ان کے بارے میں دل میں نرمی پیدا نہ کرنا، دل میں جگہ نہ دینا ان کو، اگر مودت مانا اور محبت کریں تو، نہیں تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو وہ ہیں وہ یہ ہو جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ پھر کم پر راضی نہیں ہوں گے، تمہیں جھکو گے، تمہاری ناک خاک پہ رگڑیں گے یہود و نصارہ، جب تک ان کے رنگ میں نہیں رنگے جاؤ گے۔ صبغہ الہی، رنگ الہی جب اتر نہیں جائے گا اور ان یہود و نصارہ کا رنگ تم پر غالب نہیں آ جائے گا، ان میں سے نہیں ہو جاؤ گے، اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا رسول پاک آئے تھے کہ معاشرہ ظلم ستیز ہو، ظالموں سے ٹکرانے والا ہو، نہ ان سے دوستی اور محبت کرنے والا۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں جہاں بھی ظلم ہے، آپ کی تعلیمات ہیں کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ان کے لیے عدل کا مطالبہ کریں۔ فلسطین کے مظلوم ہوں، یمن کے مظلوم ہوں، کشمیر کے مظلوم ہوں، روہنگیا اور برما کے مظلوم ہوں، جہاں بھی مظلوم ہوں، آپ بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام لے کے آئے تھے، سب کے لیے لے کے آئے تھے، فقط علاقے کے لیے نہیں تھا، ایک خاص علاقے کے لیے۔ اسی طرح سے ایسا معاشرہ جس کے اندر وحدت ہو، الفت ہو، محبت ہو، دوستی ہو، ہمدردی ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جہاں تفرقہ نہ ہو، تشدد نہ ہو، تنازعات نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، آپس میں وحدت ہو، اکٹھے ہو، ایک دوسرے کے قریب ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بھائی بن کے رہیں، تاکہ دشمن آپ کے اندر نفوذ نہ کر سکے، رسوخ نہ کر سکے۔ وحدت کا ایسا کلا تقسیم، ایسا کلا بنائیں، تعمیر کریں جس میں بڑے سے بڑا دشمن اور ابلیس اپنے زمانے کا فرعون بھی نفوذ نہ کر سکے۔ اندرونی طور پر محکم ہونا، دشمن اندر سے کھوکھلا کر کے، ہمیں تقسیم کر کے، ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم پر مسلط ہوتا ہے، ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی وسائل اور امکانات ہیں انہیں لوٹ کے لے جاتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک برٹش انڈیا کمپنی تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ آئی، پورے برِ صغیر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں سے حکومتیں چھین لی، اندرونی تفرقہ پیدا کر کے، اندرونی اختلافات پیدا کر کے۔ وہ آج بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ وحدت کی اسٹریٹجی۔ سلام امام خمینی قدس سروں پر، جنہوں نے اہل تشیع اور اہل سنت میں اختلاف ہے، 12 ربیع الاول 17 ربیع الاول ولادت کا، کہا یہ ہفتہ عبادت ہے، یہ اس شخصیت کا میلاد اور میلاد کے دن ہیں جو وحدت کا پیغام لے کے آئے تھے امت کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ كَذَلِكَ، ہم امت وسط ہیں۔ امت وسط وہ ہے جس میں وحدت ہو، محبت ہو، دوستی اور بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمام مسلمان بھائیوں کے جنازوں میں جاؤ، عیادت کرو، گھروں میں جاؤ، ملو، ہمدردی کرو، مساجد میں اکٹھے نمازیں پڑھو۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے پیغام تھا۔ دشمن کے مقابلے میں اندرونی جب وحدت ہو جائے گی، اکٹھے ہو جائیں گے، پھر خلق عظیم کا مالک نبی آیا، خلق عظیم، ایسا اخلاق جو کسی میں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو۔ معاشرہ بغیر اخلاق کے خشک معاشرہ ہوتا ہے، کھوکھلا معاشرہ ہو جاتا ہے جہاں اخلاق نہ ہو، آداب نہ ہو۔
لہٰذا یہ موضوع کا وقت نہیں ہے ابھی. اسی طرح سے باہر کے دشمن کے مقابلے میں یہ آیت میں نے اکثر پڑھی ہے وَلَيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. کافروں کے مقابلے میں ان کو اپنے پر مسلط نہیں ہونے دینا. یہ پیغام نبی پاک لے کے آئے تھے. اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، کافروں کو اپنے پر مسلط نہ ہونے دینا، غالب نہ آنے دینا، نہ سیاسی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ سماجی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، نہ ثقافتی طور پر، نہ عسکری طور پر، نہ تعلیم و تربیت کے میدان میں. ان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا، ان کو اپنے طرف گھسنے نہ دینا. یہ پیغام تھا اللہ کے نبی کا. عادل قانون کی حکمرانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، قانون کی عملداری کے بغیر ممکن نہیں ہے، آئین کی حکمرانی کے بغیر جو دستور ہے ہمارا اس کو ممکن نہیں ہے پاکستان میں. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قانون کا، پاور کا مس یوز اس کے مقابلے میں سٹینڈ کریں. ریاست شفیق باپ کی طرح محبت کرے اپنے بچوں کے ساتھ. اس کے لیے واقعات جو ہوتے ہیں وہ اچانک نہ ہوں اور وطن کے بیٹوں کو جوڑے آپس میں، توڑے نہیں. یہاں اس وقت ہمارا دشمن موجودہ حالات کی تناظر میں اس خطے میں فتنے کھڑے کر رہا ہے. آئیں ہم شیعہ سنی سب مل کر، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ہم سارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور انشاءاللہ دشمن کو اپنے نبی پاک کی، اولیاء اللہ کی، اہل بیت کی ہم روح کو خوش کرنے کے لیے، ان کے پاک صحابہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے اور دشمن ناکام ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پھر اس لیے آنا پڑا کہ غروب بہت قریب ہے اور اب انشاءاللہ آخری 2 مقرر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب صاحبزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آخر میں صدر محفل جناب لیاقت بلوچ صاحب جنرل سیکرٹری ملی یکجہتی کونسل وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. محترم جناب علامہ آغا راجہ ناصر عباس صاحب، محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب، جناب صاحبزادہ سید صفدر شاہ صاحب، جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب اور سٹیج پر اور پنڈال میں تشریف رکھنے والے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پیغام اور ربیع الاول کی نسبت سے وحدت المسلمین کا پیغام اس کانفرنس کے منتظمین کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے امت کے شعار اور صدیوں سے جو طریقہ کار رہا ہے کہ ان ایام کو وذکرہم بایام اللہ کے مصداق
کہ اللہ کے دنوں کو مومنین کو یاد دلاؤ، آپ نے اس عہد کی تجدید کا انتظام کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور شخصیت کے ساتھ وفا کا، محبت کا، احترام کا، تعظیم کا اور توقیر کا ہمارا عہد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک خانوادے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک زبان اور بولی بولنے والوں کے لیے نہیں، ایک رنگت کے لوگوں کے لیے نہیں، آپ رحمت للعالمین بن کے دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا، جن مخلوقات کا رب ہے محمد الرسول اللہ، ان تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ ہر نبی جب دنیا میں آیا ایک خاص علاقے کے لیے آیا یا ایک خاص قوم کے لیے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، مدین کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، عاد کو صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ سمود کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کافۃ للناس، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے، رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بن کے آئے۔ اس لیے انسانیت اس وقت تک در بدر ٹوکریں کھاتی پھرے گی جب تک وہ محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ نہیں آتی۔ ان کی دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی کا دروازہ اور رستہ محمد الرسول اللہ کا دروازہ ہے، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے رستے جاتے ہیں۔ کوئی حنفی ہوگا، کوئی شافی ہوگا، کوئی مالکی ہوگا، کوئی حنبلی ہوگا، کوئی جعفری ہوگا، کوئی زیدی ہوگا، کوئی ظاہری ہوگا۔ یہ سارے رستے محمد الرسول اللہ تک جاتے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی رستہ اور کوئی دروازہ نہیں، صرف دروازے محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے وحدت کا جو پیغام ہے، اتفاق کا جو مابع سبب ہے، وہ ذات بابرکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عشرہ رحمت للعالمین، آپ 1 بجے سے پروگرام سن رہے ہیں، آپ کی حوصلے، آپ کی صبر، آپ کی استقامت کو میں داد دیتا ہوں۔ عشرہ رحمت للعالمین حکومت نے اس دفعہ اگر منایا ہے تو کسی سیاسی سلوگن کی وجہ سے نہیں، کسی سیاسی یا حکومت نعرہ کی وجہ سے نہیں، اس قوم کے نوجوان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعارف کرانا، اور یہ بتانا کہ آپ کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انگریزی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل، ہی از دا رول ماڈل۔ کسی نے کہا کہ دا اونلی رول ماڈل، صرف اگر کوئی رول ماڈل اور اخلاق کا نمونہ ہے، کردار کا نمونہ ہے، صرف ایک ہی شخصیت ہے، کامل، مکمل اور اکمل، اور وہ ذات بابرکات محمد الرسول اللہ ہے۔ عشرہ رحمت للعالمین کا یہ مقصد تھا، اور رحمت للعالمین اتھارٹی کا، کسی نے مجھے کہا کہ یہ اتھارٹی سر
قلم کرے گی، ہاتھ کاٹے گی، پاؤں کاٹے گی، نہیں، میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف فکری انقلاب کے لیے ہے، ذہن کے اصلاح کے لیے ہے، اور دلوں میں محبت رسول کا جذبہ بپا کرنے کے لیے ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں بصد ادب و احترام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ یہ خطہ ایک بہت بڑے انقلابی دور سے گزر رہا ہے۔ اپنی ایک بڑا طاقت جو بزام خویش ناقابل شکست تھا، وہ یہاں سے نکل رہا ہے اور جانے میں مصلحت سمجھ رہا ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں ایک ملک پر ہے اور وہ پاکستان ہے۔ اس ملک کو اور کوئی کارڈ اور کوئی تماشا اور کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکی۔ اب جو کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی وہ ہمیں آپس میں مذہبی تفرقے میں تقسیم کرنے کی ہوگی۔ اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آگے مقابلہ کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کرے۔ اور میں بصد ادب و احترام جناب لیاقت بلوچ صاحب سے اور جناب آغا راجہ ناصر عباس صاحب سے اور ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر اور صفدر شاہ صاحب تو نظر نہیں آ رہے، اور اب نواز گنڈاپور صاحب بھی شاید چلے گئے، جتنی بھی زعماء ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ملی یکجہتی کونسل اس قوم کا اثاثہ ہے، اور حکومتی اقدامات اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی جب تک یہ آواز علماء کے اندر سے، ان حلقوں سے از خود نہ اٹھ جائے۔ اس ادارے میں، اس تنظیم میں اور اس جماعت میں دوبارہ ایک طاقتور قسم کی روح پونکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان قاضی حسین احمد صاحب تشریف نہیں رکھتے، ہمارے درمیان اس دنیا میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نہیں ہے، ہمارے درمیان مولانا سمیع الحق صاحب نہیں ہے۔ اب یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ کے کندھوں پہ ہے کہ کس طرح اتفاق کا، اتحاد کا اور وحدت کا یہ پیغام ہم ایک ایک گھر، ایک ایک مدرسہ، ایک ایک مسجد، ایک ایک خانقاہ اور ایک ایک امام بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس نشست کے آخری مقرر ملتمس ہوں نائب امیر جماعت اسلامی اور سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل پاکستان جناب لیاقت بلوچ صاحب سے کہ واقعاً صبح و شام اس کانفرنس کے حوالے سے رابطے میں رہے اور ہر پہلو سے یہ کوشش کی کہ یہ ایک کامیاب پروگرام بنے، ان کا حصہ ہے اس کے اندر۔ میں ملتمس ہوں جناب لیاقت بلوچ صاحب سے کہ وہ اختتامی گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قائدین محترم، زعماء ملت، اکابرین ملت، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، خواتین اسلام اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میں مجلس وحدت مسلمین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ملی یکجہتی کونسل کے فیصلے کے مطابق اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ جناب ناصر شیرازی صاحب نے، اسد عباس صاحب نے اور ہم سب کے لیے محترم جناب ثاقب اکبر صاحب نے بے پناہ محنت کی
اور آج الحمدللہ اس کا یہ ثمر ملا ہے کہ موجودہ حالات میں اور حالات کی سبتری کے دور میں اور جو لوگوں کے سامنے بعض اوقات مایوسیاں اور تاریکی نظر آتی ہے، آج کی کانفرنس کا اصل پیغام یہی ہے کہ اتحاد امت اور قرآن و سنت کی بنیاد پر اہل اسلام کے درمیان وحدت اور یکجہتی آج بھی ایک زندہ پیغام ہے، اور یہی ہماری عزت اور ہمارے وقار اور ہمارے مستقبل کی حفاظت کا راستہ ہے۔ میں اس مرحلے پر چند گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت وقت ہو چکا، قائدین اپنا کلام سنا کے چلے گئے، اب میں اور آپ موجود ہیں، بات تو آپ کو اب سننا پڑے گی۔ حضرات محترم اور میری بہت ہی معزز بہنوں اور بیٹیوں، بہت بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، اور اس کانفرنس کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک لائیو پروگرام کے ذریعے بھی پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ میری چند گزارشات یہی ہیں کہ ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں، اور ان کی ذات اقدس تمام اہل ایمان کے لیے وحدت اور عقیدت کا مرکز ہے، اور ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بالکل حق پر مبنی ہے کہ تقوی اہل ایمان کی طرف سے یہ اللہ کا حق ہے، اور شریعت کے مطابق اہل ایمان پر اقتدار کرنے والے حکمرانوں کی اطاعت یہ بھی شریعت کا حق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر، اطاعت پر اور ان کے اسوہ پر عمل کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پوری امت پر فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خلقی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، حلم اور صبر کے ساتھ وحدت اور یکجہتی کا پیغام دے کے اس پوری سماج کو اور نظام کو بدلا۔ ہم یہ سب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ترجیح دی اور انسانوں کے معاملات کی اصلاح پر توجہ دی، اور ذہن سازی اور کردار سازی کے ذریعے اس پوری امت اور اہل ایمان کو کفر کے مقابلے میں، اسلام کی دشمن قوتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بنا دیا۔ لیکن آج میں اور آپ
اسی اصول پر سامنے رکھتے ہوئے غور کریں کہ یہ امت کا شرازہ کیوں بکھرا ہے، یہ اہل ایمان آپس میں کیوں دست و گریباں ہیں، یہ عرب و عجم، یہ شیعہ سنی اور ہمارے اپنے درمیان مزید طے در طے اختلافات یہ کیا انجام دے رہے ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس راستے پر لانا ہے جس سے واقعتاً ہم امت کے اتحاد کا حق ادا کر سکیں۔ آپ دیکھیں استعمار کی، استکبار کی، دین کی دشمن، مسلمانوں کی دشمن قوتوں کا اپنا ایک ایجنڈا اور طریقہ واردات ہے، لیکن ہم اس پر بھی غور کریں، ہماری اپنی بھی خطائیں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کا احساس کر کے آگے نہیں بڑھیں گے، یہ منزل کھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ نے پاکستان کی نعمت دی، کلمے کی بنیاد پر بنا، اکابرین نے قرارداد مقاصد، آئین پاکستان، علماء نے 22 نکات پر اتفاق کیا، ملی یکجہتی کونسل نے تمام مسالک کے درمیان اتحاد اور وحدت کے 17 نکات کا ایک ضابطہ اخلاق طے کیا، لیکن المیہ ہے، نہ آئین پر عمل ہوتا ہے۔ ہم فوجی جنتا کو، ہم فوجی ڈکٹیٹرشپ کو الزام دیتے ہیں کہ آئین توڑتے ہیں، آئین معطل کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس اقتدار آتا ہے وہ آئین کے مطابق اس ملک کو، اس نظام کو، اس ریاست کو کس حد تک چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا آئین کہتا ہے ریاست کا مذہب اسلام ہے، قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بن سکتا، لیکن آج کھلے عام آئین سے، قرآن و سنت سے، قیام پاکستان کے مقاصد سے اور دین کی اس بنیادی پیغام سے انحراف کر کے ایک ایسی قانون سازی ہے جس سے مسلسل پاکستان غیر اعلانیہ بنیاد پر ایک لا دینیت اور سیکولرزم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں ایران میں انقلاب آیا، امام کی قیادت میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، لیکن اس انقلاب کے مقابلے میں استعمار تو سازشیں کر رہا تھا، لیکن عالم اسلام نے، مسلم قیادت نے اس انقلاب کو تسلیم نہ کیا، جس سے آج امت میں ایک گہری دراڑ پیدا کر دی گئی۔ ہم دیکھیں افغانستان میں ایک طویل مدت سے استعماری قوتیں افغانوں سے ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں، لیکن وہ استقامت سے کھڑے ہیں، اور آج برطانیہ کے بعد USSR بکھر گیا۔ آج امریکہ اور نیٹو فورسز جو ذلت کی مٹی چاٹ رہی ہے، لیکن سازشیں عروج پر ہیں، اور مسلم حکومتیں، مسلم قیادت، اسلامی قیادت ان چیزوں کی طرف آگے بڑھنے کو تیار نہیں کہ خیر کے ذریعے کو امت کی وحدت بنایا جائے۔ آج ہم دیکھیں مصر میں اخوان المسلمون
वोट की ताकत से कामयाब होती है, लेकिन आवाम के फैसले को इसलिए कबूल नहीं किया जाता कि इस्लाम से वाबस्ता है, कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, अल्लाह के दीन की बालादस्ती की बात करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वहदत की बात करते हैं, लेकिन खुली आंखों के साथ हर चीज को मस्मार कर दिया, लेकिन कोई हक का साथ देने को मुअस्सर कर दो। हमें यकीन है जब तक ये मस्जिदें सलामत हैं, मेंबरों मेहराब सलामत है, इमाम बारगाहे सलामत है, इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को कोई माई का लाल लादीन रियासत नहीं बना सकता। लेकिन आज जरूरत है कि उलमाए कराम, इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले जो माशी माहिरीन है, इन बहरानों से निकलने के लिए अवाम का साथ दें। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मिल्ली यकजहती कौंसिल ये हवा का ताजा झोंका है, उम्मत के लिए खैर का पैगाम है, अकाबरीन की अमानत है। इंशाअल्लाह हम इसकी हिफाजत जारी रखेंगे, इसकी खिदमत जारी रखेंगे। हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि हमारे मकासद सियासी पावर पॉलिटिक्स के नहीं है, पाकिस्तान की नजरियाती महाजों की हिफाजत करना है। इस फर्ज को हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। शायर इस्लाम की, इस्लामी बुनियादों की, तमाम मसालिक के दरमियान वहदत और यकजहती के इस पैगाम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दायमी पैगाम पर ईमान और यकीन है कि मुस्तकबिल हमारा है। सूरज तलू हो या गरूब हो, इंशाअल्लाह इस्लाम का गलबा नागुज़ीर है। और मैं एक मर्तबा फिर मजलिस वादत मुस्लिमीन के जनाब राजा नासिर अब्बास साहब, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उनके जवानों ने, उनकी टीम ने, ये वाक़यतन एक मुश्किल टास्क था, लेकिन शानदार कॉन्फ्रेंस के इनकाद के साथ सबके दिलों को एक सुकून बख्शा है, आंखों को ठंडक बख्शी है। और इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस संगे मील बनेगी। कराची में भी, पिशावर में भी, लाहौर में भी इंशाअल्लाह मिल्ली यकजहती कौंसिल की मेंबर जमातें इसी तर्ज की आला शान कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद करेंगी। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अगरचे बहुत सारे शख्सियात और अवाम चले भी गए हैं, लेकिन एक बार फिर एक आखिरी मुजाहिरा वहदत का स्टेज के ऊपर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से ये गुजारिश है कि वो अपने हाथों में हाथ डालेंगे। हम पाकिस्तान और यूनिटी के हवाले से हाथों में हाथ डाल के एक यूनिटी का इजहार करेंगे। यहाँ नीचे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और अमायदीन से भी गुजारिश है कि वो भी हाथों में हाथ डालें, चूँकि अभी शेड्यूल जो शील्ड्स हैं वो भी तकसीम होना है। तो गुजारिश है कि जनाब डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब से भी कि वो कल्बे नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा हों और हाथों में हाथ डाल के एक शो ऑफ यूनिटी, एक इजहार वहदत जो है वो सब के लिए किया जाए। आप सब मिलकर ये साथ साथ नारे भी बुलंद करेंगे और इस ज़रिए से इस पाक वतन की मजबूती और इस्तेहकाम का सबब भी बनेंगे। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? बुलंद आवाज से, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान बनाया था। मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
پھر جناب رسول پاک کو ہدیہ عقیدت پیش کریں، لبیک یا رسول اللہ۔ میں ملتمس ہوں کہ شیلڈز قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ جناب نور الحق قادری صاحب کو ان کی شیلڈ دیں، جناب لیاقت بلوچ صاحب کو ان کی اعزازی شیلڈ جو ہے وہ، جناب ثاقب اکبر صاحب کی شیلڈ، جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب ان کی شیلڈ، مفتی گلزار نعیمی صاحب کی شیلڈ، برادر عارف حسین الجانی کی شیلڈ، شہید آغا ضیاء الدین کے بیٹے تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک شیلڈ قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ہاتھوں سے دست مبارک سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔